اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک اسٹوڈنٹ پڑھیں گے آج ونڈو ٹو ورلڈ ہسٹری، لاسٹ ٹاپک، لاسٹ پیراگراف وچ از دا فورتھ کروسیڈ، اور اس کی سگنیفیکینس پڑھیں گے۔ اور یہ چیپٹر ہے ہمارا چیپٹر نمبر 3، سلجوق، فاطمی، دا ایوبید اینڈ دا کروسیڈس۔ اور ان شاء اللہ تعالیٰ دا امید جو ہے نا ڈائنیسٹی، کچھ بچے مجھے ریکویسٹ کر رہے ہیں فار دیٹ، اور اس کی تو باقی تو میں نے اپلوڈ کر دیا تھا، لیکن جسٹ امیہ ڈائنیسٹی جو ہے نا وہ اپلوڈڈ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کے سی پیز کے لیے میں نے کمپلیٹ کر دیا آپ کا سلیبس، اب جو فرسٹ سی پی ہے اس کے لیے تو امیہ ڈائنیسٹی کو جیسے میں اپلوڈ کروں گی تو آپ کے پاس آلموسٹ 3 چیپٹرز آ جائیں گے، اور پھر آگے تو ہیں ہی۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریڈنگ۔ دا فورتھ کروسیڈ 1202 1204 سی ای۔ اس کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ پکچر جو ہے انٹروڈیوس کروانا بھول گئی تھی پریویس تھرڈ کروسیڈ کی جب میں نے ویڈیو بنائی تھی۔ ایکچولی جب کنگ رچرڈ جو تھے لائن ہارٹ، جن کے لیے گھوڑا بھیجا تھا صلاح الدین ایوبی نے، جو کئی سال اس میدان جنگ میں لڑتے رہے ہیں، یہ وہی بیٹل فیلڈ میدان جنگ ہے اصل والا، جہاں پر صلاح الدین ایوبی صاحب اور کنگ رچرڈ کی جو ہے نا آپس میں جنگ ہوئی، کافی عرصے تک جاری ہے، اور پھر کسی بھی جو ہے نا وجہ کے وہ بند ہو گئی، کیونکہ وہ مسلمانوں سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، انفلوئنس ہوئے تھے کنگ رچرڈ اور باقی کروسیڈرز بھی جو تھے نا، اور ان کی ہمدردی سے اور ان کی نرم دلی سے، کیونکہ انہوں نے ان کے لیے دوائی بھی بھیجی تھی، ان کے بادشاہ کے لیے گھوڑا بھی بھیجا تھا، ان کے کھانے کے لیے فوڈ سپلائیز بھی دی تھیں، اور پانی، فریش پانی بھی پہنچایا تھا۔ تو یہ میدان جنگ میں کون ایسا دشمن کرتا ہے کہ اگر وہ ہوتے ہماری جگہ تو وہ تو ہمیں زہر ڈال کے پانی میں دے دیتے۔ تو ہم نے، کیونکہ ہم مسلمان تھے اور ہم نے ان ایتھکس کو قائم رکھا جو کہ ایک مسلمان کا شیوا ہے، تو اس وجہ سے وہ کروسیڈ بغیر کسی اس کے ختم ہو گئی تھی، جنگ بندی ہو گئی تھی، اور جروسلم جو تھا ریمین ان دا پوزیشن آف مسلمز رہا تھا۔ اب چلتے ہیں فورتھ کروسیڈ کی طرف۔ اب یہ دوبارہ پوپ کو نا پریشانی شروع ہو گئی ہے، اینڈ ہی واز دا پوپ انوسینٹ 3، اور اس نے فورتھ کروسیڈ کے لیے سب لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ کروسیڈ ٹو ری ٹیک جیروسلم فرام دا مسلمس، تاکہ وہ مسلمانوں سے جیروسلم کو واپس چھین سکے، حاصل نہیں کر سکے، چھین سکے۔ جب آپ کی کوئی چیز نہیں ہوتی نا تو پھر آپ اس کو چھیننے کی کوشش کرتے ہو، اگر وہ چیز آپ سے ہی بلونگ کرتی ہے تو آپ اس پر قبضہ کرتے ہو، اس پر حملہ کر کے اس کو جیتتے ہو۔ تو ہی واز ناٹ سپوز ٹو کنکر دا جیروسلم، ہی سپوز ٹو ری ٹیک اور گریب دا، ٹھیک ہے نا، یا سنیچ کرنا چاہتا تھا وہ۔ It ended with the fall of the Byzantine Empire and the sake of Constantinople in 1204 CE۔ اور اللہ کی کرنی کیا ہوئی کہ یہ جو جروسلم حاصل کرنے کے لیے پوپ انوسینٹ 3 نے تکلیف اس کو ہوئی تھی، سب کو اکٹھا کر کے اس نے پھر عام کر کے فورسز کو، جیسے یہ پکچر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اس طرح بھیجا تھا۔ اور وہ جب کانسٹینٹینوپل، آپ کو پتہ ہے نا، یہ ان کا سمجھ لو کہ چوکی تھی، یہاں پر یہ سب لوگ اکٹھے ہوا کرتے تھے، اور پھر یہ آگے جروسلم اور اریسا اور باقی سب کے اوپر نا، نوچ وغیرہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے ٹروپلی کے اوپر آتے تھے۔ تو یہ ان کی چیک پوسٹ تھی، اسی کے اوپر انہوں نے خود ہی لڑنا شروع ہو گئے۔ وہ انہوں نے ایک گریک کہہ رہے تھے اور لیٹنز آپس میں لڑنے لگ گئے کہ جی جو کانسٹینٹینوپل ہے اس نے ہمارے پہلے بڑے قرضے دینے ہیں، تو آدھی آدھی ہم میں بانٹ دیں، یعنی لیٹن ونیشینس اور جو گریکس ہیں ان کے درمیان میں اس کا جھگڑا شروع ہو گیا کہ یہ والی جو ریاست ہے نا قسطنطنیہ، جس کو قسطنطنیہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم میں ڈیوائڈ کر دیں، پھر ہم آگے کروسیڈ کے لیے جائیں گے۔ تو ایک تو بائزنٹائن امپائر جو کہ پوپ 3 کی تھی وہ بھی گئی، ٹھیک ہے، اور یہ بھی جو کہ چوکی بنی ہوئی تھی، ہمیشہ اسلام کے خلاف اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ پہلے بھی باقی کروسیڈ کے اندر یہیں ساری فوجیں اکٹھی ہوتی تھیں، یہیں ساری شر انگیزیاں، فتنہ انگیزیوں کی ترتیب دی جاتی تھی، اور پھر اس سے آگے جروسلم اور باقی علاقوں کے لیے یہ لوگ پیش قدمی کرتے تھے۔ تو اللہ نے ایسا کیا کہ سانپ ہی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی، یعنی کانسٹینٹینوپل بھی ان کے ہاتھوں سے گیا، وہ سیک کا شکار ہو گیا۔ سیک ہوتا بیٹے یہ جو ہمارے سول وار شروع ہو جاتی ہے نا اندر، اور لوٹ مار، لوگ اپنے ہی شہر کو لوٹنا شروع کرتے تھے۔ جو 9 مئی کو کوشش کی تھی انہوں نے، یہی کی تھی، یہ سیک ہونے کی کوشش ہو رہی تھی، پاکستان کو سیک کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تو یہی کام کانسٹینٹینوپل پہ ہوتا ہے، اس کے اپنے لوگوں نے جو ہے نا اس کے خلاف یہ سارا سلسلہ، تو اس کو برطرف کر دیا گیا تھا کانسٹینٹینوپل کو، ایز اے جو گورنرشپ کے نا اس علاقے کو ختم کر دیا گیا تھا کہ تم ہمارا حصہ ہی نہیں ہو، کیونکہ سب آپس لڑ کے نا یہ سارا سلسلہ چلا رہے تھے۔
اب سگنیفیکینس آف کروسیڈس یا اس کی صلیبی جنگوں کی اہمیت پڑھ لیتے ہیں. دا لیٹر کروسیڈس کنٹینیوڈ فار اندر 100 ایئرز. ان 4 کروسیڈس کے بعد بھی چھوٹی بڑی جنگیں ہوتی رہیں، صلیبی جنگیں ہوتی رہیں، رکی نہیں. لیکن یہ کیوں زیادہ اہم ہے؟ کیونکہ اس میں بہت زیادہ فوج انوالو تھی، بہت بڑے بڑے جو ہے نا علاقے انوالو تھے، اس لیے ان کو ہم زیادہ جو ہے نا پریسائز وے میں پڑھتے ہیں. دا کروسیڈرز سیٹلڈ ان دا کانکرڈ ایریاز. جتنے بھی صلیبی جنگ کرنے والے تھے وہ انہی علاقوں میں جن کو انہوں نے فتح کیا تھا وہیں آباد ہو گئے. یعنی پیچھے سے تو وہ کسی اور ملک سے آئے تھے نا فتح کرنے، لیکن پھر انہوں نے اسی کو اپنا ملک بنا لیا. جہاں جہاں جس علاقے کو وہ فتح کرتے رہے وہیں اپنے گھر بار بنا لیا. دیر ور پیریڈز آف پیس بٹوین کروسیڈز اینڈ ایز اے ریزلٹ سوشل اینڈ اکنامک ریلیشنز ور فارم بٹوین دا کروسیڈز اینڈ دا مسلمس. اب کروسیڈرز اور مسلمس کب تک آپس میں لڑتے؟ جیسے جیسے وہ آگے علاقوں میں آباد ہونے لگے، ان کو روٹی پانی کی ضرورت ہوئی، ان کو کاروبار کی ضرورت ہوئی، کیونکہ جنگوں سے صرف نقصان ہوتا ہے، ڈیولپمنٹس نہیں آتی، ٹھیک ہے نا، تباہیاں ہوتی ہیں. صرف وہ ڈسٹرکشن کا سبب بنتی ہے، وہ ڈیولپمنٹ کا سبب نہیں ہوتی. تو جب وہ بسنا شروع ہو گئے پھر آہستہ آہستہ ان کے دلوں کے جو میل ہیں وہ ختم ہوئے، وہ تھوڑے سوشل ہوئے، ایک دوسرے سے بات چیت کرنا شروع کی. پھر اکنامک ریلیشنز ہوئیں، یعنی ایک دوسرے سے تجارت کرنا شروع کی، تھوڑے تھوڑے اس میں نا وقفے میں اور تھوڑی مقدار میں. پھر آہستہ آہستہ یہ چیز بڑھتی بڑھتی آج ہم دیکھیں یورپ سے کتنی امپورٹ ایکسپورٹ چل رہی ہے. اب ہم یہ بھول چکے ہیں اور وہ بھی یہ بھول چکے ہیں کہ ہم پہلے کتنے بڑے دشمن تھے ایک دوسرے کے. تو مسلمانوں کا کام ہے معاف کر دینا. اگر دشمن اپنی حرکتوں سے باز آ جائے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے. تو اب 13ویں صدی میں اب جب یہ پہنچ چکے ہیں، کیونکہ 1204 میں وہ ختم ہوا، پھر اندر 100 ایئرز کروسیڈ چلتی رہی. لیکن ان 100 ایئرز کے دوران ہی 13ویں صدی تک پہنچتے پہنچتے مسلمان اور کروسیڈر صلیبیوں کے درمیان ذرا امن قائم ہو گیا، اور وہ سوشل اور اکنامکلی ریلیشن شپ میں آ گئے، تجارت کرنے لگے اور سوشلی آپس میں ملاقاتیں کرنے لگے. The Crusaders realized that the Eastern civilization was far advanced than the Western civilization in the field of warfare, technology, medicine, scientific knowledge, astronomy, literature, etc. Moreover, they were introduced to the game of chess, gunpowder, compass, sugar, etc. اب Crusaders کو یہ ریئلائز ہو گیا تھا کہ انہوں نے ہمیں جنگوں میں ڈال کر تو ہم ویسٹرن والے جو ہیں نا بالکل زمین میں دب گئے. آپ کو پتہ ہے نا پہلے یہ یورپ کی حکومت 2 حصوں میں تقسیم ہوئی تھی، ایسٹرن اینڈ ویسٹرن. تو ایسٹرن والے تو سکھ میں بیٹھے ہوئے تھے، ویسٹرن والوں کو انہوں نے جنگوں میں ڈال دیا مسلمانوں کے ساتھ صلیبی جنگیں کر کر کے، اور خود وہ سکون کی زندگی گزار رہے تھے. ان کا کلچر اچھا تھا، ان کا لٹریچر ریٹ اچھا تھا، ان کی لٹریچر ادبی جو تعلیمات تھی وہ حاصل کر رہے تھے. چاند ستاروں کی اسٹرانومی کی نالج تھا، سائنٹیفک نالج تھا، میڈیسن کا نالج تھا، اور وارفیئر ٹیکنالوجیز تھی ان کے پاس کہ کسی کے ساتھ اگر جنگ ہو جائے تو اس کو کس انداز سے اپنا دفاع کرنا ہے اور دوسروں کو کس طرح بھگانا ہے. اور ویسٹرن یورپ والوں کو انہوں نے بالکل ہی صرف جنگ کے لیے رکھ چھوڑا تھا، اور ان کو کوئی ترقی نہیں کرنے دی، ان کے بچوں کو پڑھنے نہیں دیا، ان کو آگے نہیں نکلنے دیا. تو اب ان کو یہ ریئلائز ہو گیا تھا کہ ہمارے ساتھ نا صحیح سلوک نہیں، ستیلی ماں والا سلوک ہوا ہے کہ ہمیں بالکل نہیں پوچھا گیا. تو پھر اب آہستہ آہستہ ان میں جو ہے نا انٹروڈیوس کیا اپنے علاقوں میں یہ ساری چیزوں کو. انہوں نے بھی سائنس اور ٹیکنالوجی، میڈیسنس اور سائنٹیفک نالج، اسٹرانومی، لٹریچر، ان ساری چیزوں کو، اور اس کے علاوہ کچھ گیمز اور گن پاؤڈر بنانا اور کمپس اور شوگر وغیرہ کا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا آہستہ آہستہ پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے. تجارت میں بھی وہ آئے اور سوشلی بھی اور اکنامکلی بھی انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے کی کوشش کی، اور آج ہم دیکھ سکتے ہیں اچھے بھلے اسٹیبل ہیں وہ. تو بچوں یہ تھا ہمارا چیپٹر 3. امید ہے آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اپنا خوب خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.